السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن اولیاء اللہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اچھا، اب ہم نے قرآن پاک سے تو اولیاء اللہ کے بارے میں ثبوت دے دیے کہ قرآن پاک میں اور اللہ پاک نے اپنے ولیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ اب ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارتیں سنا رہے ہیں کہ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 10 برس کی ہوئی تو آپ نے مکتب جانا شروع کیا۔ جب آپ مکتب جاتے تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ آپ کو مکتب چھوڑنے جاتا تھا، اور مکتب پہنچنے کے بعد وہ دوسرے لڑکوں سے فرماتا، اللہ کے ولی کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کا سمندر تھے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2 معنی، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دیے، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے، اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کی علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویرانوں جنگلوں میں رہا کرتا تھا،
میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آنکھ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا کہ اے عبد القادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے صرف ایک میرے قریب آتا اور مجھے ڈراتا اور مجھ سے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھی بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات اور بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی مجمع میں بیان فرماتے تو اجتماع میں بہت لوگوں کا ہجوم ہوتا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز مبارک جیسے پہلے صف میں موجود لوگ سنتے، ویسے ہی آخری صف میں موجود لوگ بھی سنتے تھے۔ سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے اور عقائد اہل سنت پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان مقدر فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہ ویڈیو دیکھنا اور بنانا اپنے بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔